السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 245 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 246 کو کریں گے، جو کہ کافی لمبی آیت ہے، تو ہم اس کو 2 پارٹ میں سیکھیں گے۔ تقریباً 6 لائنز پر یہ آیت مشتمل ہے، تو آج 3 لائنز اینڈ نیکسٹ کلاس میں 3 لائنز کو کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ واقعی تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو سے آپ کچھ بھی سیکھتے ہیں تو اس کو ضرور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي، سب سے پہلا لفظ أَلَمْ تَرَ، علم حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، یہ ہے پہلا لفظ۔ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم۔ جب بھی کسی الف کے اوپر کوئی اعراب یا کوئی آپ علامت دیکھیں تو آپ اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ بولیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر کیا دکھ رہا ہے؟ فتحہ سائن دکھ رہا ہے، یعنی کہ زبر کی حرکت ہے، تو اس کو آپ الف نہیں حمزہ بولیں گے۔ تو حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم۔ آگے ترا، تا زبر تا، را زبر را۔ را یہاں پر موٹا ادا ہوگا کیونکہ را کے اوپر زبر آ گیا۔ جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا ادا کرنا ہے۔ اگر را کے نیچے آپ کو زیر دکھے تو اس را کو آپ نے باریک رکھنی ہے۔ تو یہاں پر آپ دونوں لفظ کو جب پڑھیں گے أَلَمْ تَرَ، را را، أَلَمْ تَرَ، آگے إِلَى الْمَلَإِ، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، ایلل، ایلل، بالکل آسان۔ مَلَإِ، میم زبر ما، لام زبر لا، مالا، حمزہ زیر ای، مَلَإِ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ، کہیں پر بھی نہیں کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ را کو موٹا رکھنا ہے، باقی سب کو جلدی پڑھنا ہے، کہیں بھی نہیں کھینچنا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ، آگے مِن بَنِي، اب یہاں پر دیکھیے میم نون زیر مین، لیکن یہاں پر نون ساکن بھی ہے، اور نون ساکن کے اوپر کیا ہے؟ چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، اور نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے۔ تو جب بھی نون ساکن کے بعد با آئے تو اس نون کو، یہ جو نون ہے نا، اس کو اس چھوٹی سی میم سے بدل دینا ہے اور غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے، جو کہلاتا ہے اقلاب کا قاعدہ۔ تو اقلاب کا قاعدہ جہاں بھی آئے گا وہاں پر آپ کو ایسی چھوٹی سی میم بنی ہوئی دکھے گی۔ تو یہ جو چھوٹی سی میم ہے یہ کوئی رکنے کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی اسٹاپنگ، یہاں پر اسٹاپ ہونے کے لیے یہ چھوٹی سی میم نہیں دیا گیا۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں یہاں پر رکنے کا، یہ جو چھوٹی سی میم ہے نا، بعض جگہ دیکھیں گے آپ زا ہے، کہیں پر آپ کو جیم دکھے گا، تو وہاں پر اسٹاپ کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں، آپ رکنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں رک جائیں۔ تو بعض اوقات لوگ اس میم کو بھی سوچتے ہیں کہ یہاں بھی رک سکتے ہیں، تو یہاں پر رکنا نہیں ہے بلکہ اس میم کو پڑھنا ہے، تو اس نون سے اس میم کو بدل دیں گے۔ تو اب میم سے ملائیں گے، میم، ایسا، ٹھیک ہے؟ نون میم سے بدل گیا، اب نون نہیں پڑھا جا رہا، میم پڑھا جا رہا، میم بنی۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ اور اخفا بھی کریں گے، دونوں ساتھ ساتھ کر کے یہاں سے ہم پڑھ کر نکلیں گے۔ غنہ زیادہ ہوتا ہے، اخفا بہت کم معلوم ہوتا ہے، اس بات کا خیال رکھیں، تو آپ غنہ پر زیادہ فوکس کریں گے۔ اچھا، یہاں پر یہ سمجھ آ گیا کہ یہ اقلاب کا قاعدہ ہے اور نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے۔ آگے
बनी, बा ज़बर बा, नून या ज़ेर नी, और ऊपर मद भी है तो मद का ख्याल रखना है। 3 से 4 अलिफ खींचना है क्योंकि एक अलिफ से ज़ायद खींचने को मद कहा जाता है। और मद की जो मकदार है ना 2 अलिफ, 3 अलिफ, 5 अलिफ, तो इसके दरमियान ही खींचना है, यानी कि एक अलिफ से ज़ायद होना चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा ज़्यादा खींचे ताकि इसमें ये शक ना हो कि आपने खींचा नहीं, तो ज़्यादा खींचे आप। ठीक है, 3 से 4 अलिफ के बीच खींचे तो शक ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम खींचेंगे मिम बनी इसराईला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमने मद किया, ये मद की कौन सी किस्म है? मद मुनफसिल। उसके बाद आगे एक और मद आ रहा है इसराईला, यहाँ पर भी मद है, इसे भी 3 से 4 अलिफ खींचेंगे। अब आपने बताना है ये मद की कौन सी किस्म है। ठीक है, उसके बाद हमजा या ज़ेर ई, या मद्दा कर रहे तो एक अलिफ खींचना है। तो देखिए, जब यहाँ पर आप मद्दा करेंगे और मद करेंगे, दोनों साथ साथ करेंगे तो दोनों में फ़र्क समझ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मद ज़्यादा खींच कर पढ़ा जाता है, एक अलिफ से ज़ायद खींचने को मद कहते हैं, और जो हरूफ मद्दा है ना वो एक अलिफ ही खींचा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो हम या मद्दा कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक अलिफ खींचना है, उससे ज़ायद नहीं खींचना। लेकिन रा के ऊपर मद है तो इसको एक अलिफ से ज़ायद खींचेंगे। क्यों? क्योंकि एक अलिफ से ज़ायद खींचने को मद कहा जाता है। उसके बाद लाम को ज़बर के साथ पढ़ेंगे, लाम ज़बर ला। तो ये जब पढ़ेंगे इसराईला, इसराईला, रा को खींचते हुए रा की जो आवाज़ है वो मोटी होगी क्योंकि उसके ऊपर क्या है? खड़ा ज़बर है। आगे मिन बादी, ठीक उसी तरीके से नून को मीम से बदल दिया, ये भी इक़लाब का कायदा है। यहाँ देखिए नून साकिन और नून साकिन के बाद बा आ गया, तो इस नून को इस मीम से बदलकर गुन्ना इख्फा के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मिम बादी, उसके बाद बादी, बाइन ज़बर बा, बाइन ज़बर बा, ऐन निकालना है। ऐन का मखरज क्या है? हलक है। बादी, बादी, बादी। आगे मूसा, अगेन मद आ गया। यहाँ पर मुंह में एक अलिफ और सा में ज़्यादा खींचे रहे क्योंकि यहाँ पर मद है। मूसा, आगे इज़ क़ालू, इज़ क्या बोलेंगे? इज़, राल की अदायगी नरमी के साथ, इज़ इज़ इज़, क़ालू क़ालू, दोनों को बराबर, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा। अब यहाँ पर देखिए क़ाफ मोटा हर्फ है, उसके साथ अलिफ लग कर आ रहा है, तो यहाँ पर अलिफ को भी मोटा पढ़ेंगे, जैसे कि क़ा क़ा क़ा, लू, लू को बारीक रखना है क्योंकि लाम बारीक हर्फ है और बारीक हर्फ के साथ मद्दा बन रहा है, तो इसको हम बारीक रखेंगे। उसके बाद हालांकि दोनों को बराबर खींचना है। ठीक है, खींचने की मकदार घटेगी या बढ़ेगी नहीं, दोनों बराबर खींचेंगे। आगे ली नबीय्यिल्लहुम, लाम ज़ेर ली, नून ज़बर ना, लीना, बा या ज़ेर बी, सख्ती के साथ, जमाओं के साथ क्योंकि या के ऊपर शद आ रहा है। बी बी बी, यिल, उसके बाद या लाम से फिर मिलेगा क्योंकि लाम के ऊपर भी शद है। देखिए जब भी कनेक्टिंग साइन आता है ना, चाहे शद हो या सुकून हो, जज्म हो या तशदीद हो, जब आप मिलाएंगे ना तो अच्छे से उस हर्फ को अदा करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बा को या से मिलाया ना, ये बा को या से मिलाया ना ज़ेर के साथ, तो सख्ती के साथ करेंगे। बी बी बी, सख्ती और जमाओं के साथ। उसके बाद या लाम से मिलेगा क्योंकि नेक्स्ट जो लेटर लाम है उसके ऊपर भी शद है, तो अब या को लाम से भी मिलाना है। और या के नीचे कौन सी हरकत है? 2 ज़ेर की तनवीन है, और 2 ज़ेर की तनवीन के बाद लाम आ गया, तो यहाँ पर हम इदगाम करेंगे जो कि बगैर गुन्ने का होगा, और वो कहलाता है इदगाम ताम, और इसका एक और नाम है इदगाम बिला गुन्ना, यानी कि बगैर गुन्ने वाला इदगाम। मिलाएंगे सिर्फ, लेकिन हम यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। और ये कब होता है?
یہ تب ہوتا ہے جب دو حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد. وہ دو حرف میں سے پہلا تو ہے لام جو کہ یہاں پر آیا ہے اور دوسرا ہے را. تو یہ دو حرف جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے وہاں پر ادغام ہوتا ہے لیکن بغیر غننے والا ادغام ہوگا, یعنی کہ صرف ملا کر پڑھنا ہے اور پڑھ کر نکل جانا ہے, وہاں پر رکاوٹ نہیں کرنی ہے, وہاں پر آپ نے رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر ادغام تام کر رہے ہیں بغیر غننے کے ادغام. لِنَبِيٍّ لَهُمُ مطلب یہاں جلدی نکلنا ہے. اگر فور ایگزامپل کوئی اگر پڑھتا ہے لِنَبِيٍّ لَهُمُ تو یہ جو ہے نا یہ جو رکاوٹ کرے نا یہ غلط ہو جائے گا قاعدے کے مطابق. تو یہاں پر یہ رکاوٹ جو ہے نا یہ رکاوٹ نہیں کرنی, یہاں سے ہم جلدی نکلیں گے. لِنَبِيٍّ لَهُمُ اب لَهُمُ یہاں کا قاعدہ سمجھ آ گیا نا, یا میں سختی جماؤں کے ساتھ رکنا ہے, پھر یا کو لام سے ملاتے ہوئے ادغام تام یعنی کہ ادغام بغیر غنہ بلا غنہ والا جو ادغام ہوتا ہے, بلا کے مطلب ہوتا ہے بغیر, بلا عربی کا لفظ ہے اور اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں نا بغیر, بغیر اس کے بغیر اس کے, تو اسی کے معنی میں آتا ہے. تو بغیر غنہ کے ہمیں یہاں پر ادغام کرنا ہے یعنی کہ ملانا ہے. اس کے بعد لاہومب میم کو با سے ملاتے ہوئے آپ نے کرنا ہے قلقلہ, اور قلقلہ کہتے ہیں ملا کر جدا کرنے کو, جیسے کہ لاہومب موب 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 اس طرح سے موب ملا اس کے بعد ب ایسا کھلے گا نا جو آواز ب لاہومب م اس طرح سے یہ جدا ہو رہا ہے. تو قلقلہ کب پیدا ہوتا ہے, قلقلہ کب بنتا ہے جب ایک حرف دوسرے حرف سے مل کر جدا ہوتا ہے تب قلقلہ پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے لَهُمُ بو بو بو, یہ ساؤنڈ ہے نا, یہ قلقلہ والی ساؤنڈ ہے. لَهُمُ بو. فور ایگزامپل اگر کسی نے پڑھا لَهُمُ کیا پڑھا لَهُمُ, اس نے ملایا تو میم کو با سے ملایا, بالکل صحیح ہے, میم کو با سے ملایا, لیکن غلطی کیا کی کہ جدا نہیں کیا. اب جب جدا نہیں کیا تو قلقلہ نہیں پیدا ہوا اور قلقلہ ادا بھی نہیں ہوا, جو کہ یہاں پر آپ کا غلط ہو جائے گا. تو قلقلہ میں جدا کرنا ضروری ہے. لَهُمُ بو بو ہومو بو. اس کے بعد عاذ کیا پڑھیں گے عاذ عاذ عاذ, تا کی ادائیگی نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کے ہوگی, عین تا زبر عاذ 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 اس طریقے سے. اس کے بعد لنا لام زبر لا نون الف زبر نا لنا لنا نون میں الف مدہ. آگے مالکن مالکن, یہاں پر دیکھیے مالی بالکل جلد پڑھ رہے دونوں حرف کو مالی. اس کے بعد کن کاف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور دو زبر کی تنوین کے بعد حرف نون آ گیا, تو یہاں پر ادغام ناقص کا غنہ کریں گے. اب دیکھیے یہاں پر بھی ہم نے ادغام کیا تھا لیکن بغیر غنہ والا ادغام, اور یہاں پر جو ادغام کریں گے ہم غننے کے ساتھ والا ادغام. تو اس ادغام کا نام ہے ادغام ناقص. کیا نام ہے ادغام ناقص, اور اس کا ایک اور نام ہے ادغام مال غنہ. مع کے معنی ہے ساتھ اور غنہ کے ساتھ والا ادغام, یہ معنی ہوتا ہے. تو اس کا دو نام ہے ادغام ناقص اور ادغام مال غنہ. تو یہاں پر غننے کے ساتھ ادغام کریں گے تو رکاوٹ بھی ہوگی. ملکن نقاتل ملکن نقاتل, قاف کو موٹے طریقے سے ادا کریں گے نقاتل نقا قا قاتل تل 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 میں باری. آگے فی سبیل اللہ, فا یا زر فی یا مدہ کر رہے ہیں فی فی. آگے سبیل اللہ, سین میں سیٹی آواز بی یا مدہ للہ
لفظ اللہ کا لام کو باریک رکھنا ہے، کیونکہ لام کے نیچے زیر آ گیا، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے قال، کیا ہے؟ قال، قا کو موٹا رکھ رہے تو الف بھی موٹا ہوگا، بتایا تھا جب بھی الف موٹے حرف کے ساتھ آئے گا موٹا پڑھا جائے گا، باریک حرف کے ساتھ آئے گا تو الف کو بھی ہم باریک رکھیں گے، تو اس کو خیال میں رکھے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ قال، قال۔ آگے حل عصیتم، ہا لام زبر حل، عین زبر ع، سین یا زبر سی، تا میم پیش تم، حل عصیتم، حل عصیتم، حل عصیتم۔ سی میں ہم یائلین کر رہے، نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے، اور سین میں سیٹی نما آواز آنی چاہیے، تو ہم پڑھیں گے سی تم۔ قال هل عصیتم ان کتب، نون ساکن کے بعد کاف آ گیا تو لازمی یہاں پر اخفا کرنا ہے، ان کتب، اخفا جب بھی آپ کریں گے تو آپ کی جو زبان ہے وہ مخرج کو جا کر ٹچ نہیں ہوگی، زبان ہوا میں ہوگی، تبھی صحیح طریقے سے اخفا ہوگا۔ ان کتب، ان کتب، ان کتب۔ آگے علیکم القتال، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، علیکم 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 القتال، قتال، قاف زیر قی، تا الف زبر تا، لام پیش لو، علی میں یائلین، عین کو حلق سے نکالنا ہے، علیکم ال، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، علیکم القتال، قاف زیر قی، تا الف زبر تا، تا میں الف مدہ، لام پیش لو، قتال، اللہ، اللہ، الف مدہ کر رہے، لام میں جماؤ کے ساتھ رکنا ہے، اللہ، بعض اوقات لوگ الا 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 تقاتلوا الا الا ایسا پڑھتے ہیں، تو الا نہیں، جماؤ کے ساتھ رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی تشدید کسی حرف کے ساتھ آئے گا آپ کی آواز جماؤ کے ساتھ اس پر ٹکنی چاہیے، اللہ، اللہ، اس طریقے سے۔ تقاتلوا، تقا، یہاں پر دیکھیے قاف کو موٹے طریقے سے کھینچتے ہوئے ادا کریں گے، اور تیلو، یہاں پر دیکھیے لام و پیش لو۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں آپ، یہاں پر واو مدہ ہے نا، اور یہاں پر رکنا ہے تو واو مدہ کر کے رکیں گے، اسی طریقے سے کہیں پر الف مدہ رہے گا تو الف مدہ پڑھتے ہوئے رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے مدہ پر جب رکتے ہیں نا تو اس کے پورا اس کو ادا کر کے رکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر نا تقاتل، اب بعض اوقات لوگ سوچیں گے کہ آخری حرف کے اوپر سکون لگا کر رکنے کے لیے بتایا گیا ہے، تو لام کا پیش ہٹا کر یہاں پر سکون لگا دیں گے اور پڑھیں گے تقاتل، تو غلط ہے۔ یہاں پر دیکھیے واو کے اوپر آلریڈی سکون پہلے سے ہے، تو اس کو، اور یہ واو مدہ کا قاعدہ بھی ہے، تو یہاں پر ہم واو مدہ کرتے ہوئے اسٹاپ کریں گے، تقاتلو، ایسا۔ اچھا، آج کے لیے یہیں تک ہے، اوپر سے دیکھیں، غور و دھیان سے سنیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا،
ٹھیک ہے، یہاں پر کس طرح اسٹاپ ہونا ہے؟ ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا اتنا کھینچ کر اسٹاپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے 3 لائنس یہیں تک، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں آگے کی پڑھیں گے۔ قرآن کی جو بھی ویڈیوز ہے، جو بھی کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ کا حصہ بنے، ہے نا، زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں گے تو آپ کو اس کا اجر ملنا ہے، کیونکہ آپ شیئر کر رہے ہیں تو آپ کو ضرور اس کا اجر ملے گا، ہے نا۔ تو اچھے کام تو ہے نا لوگ بہت کم کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو شیئر بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کو شیطان بہکا دیتا ہے، اور لوگ تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں نا۔ آپ دیکھ لیں اٹھا کر یوٹیوب پر جتنے بھی قرآن کے جو ویڈیوز ہے یا حدیث کے جو ویڈیوز ہے یا دین اسلام کی جو بھی باتیں، اس پر ویوز دیکھ لے اور اس پر لوگوں نے کتنا شیئر کیا ہے یا اس پر لائکس دیکھ لے، لوگ نہیں پسند کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جو اچھی چیز ہے، جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی اس کا ہم کو اجر ملے گا، اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں اسی کا حساب دینا، ان سب چیزوں کو ہم پسند نہیں کرتے، قرآن کو نہیں پسند کرتے۔ قرآن کی ویڈیوز کو اگر سامنے بھی آ جائے تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اگنور کرتے ہیں نا، اسکرول کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم بہت غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں نا۔ زندگی کا مقصد کو سمجھے، ہمیں جو زندگی یہاں پر بھیجا گیا ہے اس دنیا میں، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی کو اسی طرح گزار دیں، اسی طرح ہم اپنی زندگی کو ویسٹ کر دیں، کسی بھی کام میں، فالتو کام میں، یہ چیزیں وہ چیزیں کرنے میں ہم اپنی زندگی کو کیا کر دیں؟ گنوا دیں۔ اسی لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ نہیں، ہم یہاں پر آئے تو ایک مقصد ہے ہمارا، ہے نا، اور زندگی ایک لمیٹڈ ملی ہوئی ہے کہ کسی کو 50 سال ہی جینا ہے، 60 سال ہی جینا ہے، واللہ عالم، وہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں وقت دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم 100 سال 2 سال جئیں گے، نہیں، جو ہم وقت لے کر آئے بس اتنا ہی جینا ہے، اس کے بعد تو ایک مسافر کی طرح ہم اس دنیا میں ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہمیں چل دینا ہے نا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہیں رہ جانے والی، یہ گھر ہے، یہ دولت ہے، یا کار ہے، یا بزنس ہے، یا جو کچھ بھی ہے، یہ دنیا میں ہی رہ جانے والی ہے۔ جائے گی کیا ساتھ آپ کے؟ جو آپ نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، جو آپ نے ذکر و اذکار کیے ہوں گے، جو آپ نے عمل کیا ہوگا یہاں دنیا میں، جو آپ نے عبادات کیے ہوں گے، وہ جانا ہے ساتھ میں، ہے نا۔ تو اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں اور عبادت میں مشغول رہے، ہے نا۔ کسی وقت کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے بلا عذر، ہے نا۔ اگر آپ کے ساتھ عذر ہے کہ آپ کہیں باہر ہے تو آپ اس کو پڑھیں، اس کو قضا بھی آ کر پڑھ سکتے ہیں نا۔ اس کی بھی چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا پھر کوئی سہولیات نہیں ہے وہاں پر، آپ نہیں پڑھ سکتے، جیسے کہ بعض اوقات جو بھائی حضرات جو کام کر رہے ہیں آفس میں، یا ہماری بہنیں کہیں جاب کرتی ہے، کچھ کرتی ہے، تو ان کو اگر سہولت نہیں ہے تو بتایا گیا کہ آپ گھر آ کر پڑھ لے، قضا پڑھ لے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، لیکن نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے ساتھ جانے والی ہے، تو ان سے چیزوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، ہے نا۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں جو دیکھیے، یہ جو ہے نا شیطان بہکاتا ہے۔ آپ نماز کا وقت ہو جائے گا نا تو شیطان کہے گا، دل میں ایسا آئے گا، ارے ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی رکو نا، ابھی تھوڑا یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، ابھی تھوڑا اور موبائل چیک کر لیتے، ابھی تھوڑا اور گیم کھیل لیتے، اس کے بعد پڑھ لیں گے، نماز کو تو بہت وقت ہے۔ لیکن نہیں، یہ جب بھی ایسا خیال آئے نا، آپ سمجھ جائے کہ آپ کو شیطان بہکا رہا ہے۔ نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اول وقت میں ادا کریں، ہے نا۔ نماز کا وقت ہو گیا، ہماری بہنوں کے لیے تو اذان بھی نہیں ہے، آپ کو وقت ہو گیا نماز کا، آپ پڑھ لیں، آپ نماز کا اذان کا ویٹ نہ کریں، آپ وقت ہو گیا تو آپ بالکل نماز ادا کر لیں، اول وقت میں ادا کریں، ہے نا۔ تو یہ شیطان جو ہے نا بہکاتا ہے، تو ہمیں شیطان کو جھڑکنا ہے نا۔ شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، ہمیں شیطان پر حاوی ہونا ہے نہیں، پہلے نماز ہے، جو بھی کام کر رہے نہیں، پہلے نماز ہے، اپنے دل میں بولنا کہ نہیں یہ غلط ہے، پہلے نماز، پہلے اللہ کو یاد کرنا، اس کے بعد دوسرے کام ہے۔ تو اگر ایسا کریں گے نا تو شیطان کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے کاموں میں اپنے وقت کو گزاریں اور برے کاموں سے بچیں۔
چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔